بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناروال میں ایک ایسا پیر پکڑا گیا کہ جو لوگوں کو تعویذ دیتا تھا، ایسا تعویذ کہ جس سے روزہ نہیں لگتا، اور لوگ اس کے پاس جاتے تھے تعویذ لینے کے لیے، اور وہ 800 روپے کا ایک تعویذ دیتا تھا۔ 39 لوگوں کو اس نے تعویذ دیے ہیں، اور اس کے بعد اب وہ پکڑا گیا۔ جب پکڑا نہیں گیا تھا اس وقت وہ اصلی پیر تھا، اب وہ پکڑا گیا تو اب وہ جعلی پیر ہو گیا۔ تو ایسے لوگوں پر بھی افسوس ہے کہ جو ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور تعویذ لینے کے لیے جاتے ہیں۔ دیکھیں کہ مجھے تو بڑی ہنسی آ رہی تھی کہ ایسا تعویذ، روزہ نہ لگنے کا تعویذ، اور اس سے پہلے ہم یہ سنتے تھے کہ فلاں پیر صاحب ایسے ہیں، وہ تعویذ دیتے ہیں، اگر وہ تعویذ لے کر کے آئیں اور میٹر کے ساتھ باندھ دیں تو اس کا بل زیادہ نہیں آتا۔ حیرانگی ہے بھائی، تف ہے ایسے لوگوں پر جو ان کے پاس جاتے ہیں۔ تعویذ اصل میں ایک ایسا دھندا ہے، ایک ایسا کاروبار ہے کہ جو اس وقت اپنے عروج پر ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک نجی ٹی وی پہ ہماری ایک گفتگو تھی، تو وہاں پہ میں نے کہا کہ یہ تعویذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور احادیث کو بیان کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا تعویذ سے، لیکن جو دوسرے مسلک کے لوگ تھے وہ تعویذ کو پروموٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے احادیث کا رد کر دیا اور کہہ دیا کہ ہمارے علماء نے یوں کہا، اور پھر طویلیں قرآن کی آیت کا انکار کر کے، احادیث کا انکار کر کے اپنے علماء کو فقیہت دی۔ کیوں نہ وہ فقیہت دیں؟ اس لیے کہ ان کا کاروبار ہے، یہ ان کا دھندا ختم ہوتا ہے اگر وہ تعویذ سے منع کرتے ہیں اپنے لوگوں کو۔ پھر تعویلیں نکالی جاتی ہیں، بھئی دیکھیں یہ تعویذ قرآنی آیات ہیں، قرآن برکت کے لیے ہم پہنتے ہیں، تو بھئی دیکھیں ایک آیت ایک مولوی صاحب نے دی ہے لکھ کے، اس میں زیادہ برکت ہے، یا ایک پورا قرآن مجید جو آپ کے گھر میں پڑھا ہوا ہے اس میں زیادہ برکت ہے؟ پھر آپ کو چاہیے کہ آپ پورا قرآن مجید اپنے گلے میں لٹکا لیں، ایک یو ایس پی لیں، اس میں پورا قرآن پڑھ لیں، اور سیاستہ بھی پڑھ لیں، احادیث کی کتب بھی ڈاؤن لوڈ کروا لیں، وہ اپنے گلے میں پوری یو ایس پی ڈالیں، ایک آیت کیوں ڈالتے ہیں؟ پھر کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید شفا ہے۔ بالکل قرآن مجید شفا ہے، اور قرآن مجید کا تعلق پڑھنے کے ساتھ ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے شہد میں شفا رکھی ہے، تو آپ کوئی شخص شہد اپنے گلے میں ڈال تو اس کو شفا نہیں ملے گی۔ کلونجی میں شفا ہے، کلونجی اپنے گلے میں لٹکا لے تو شفا نہیں ملے گی۔ کلونجی کھائے گا، شہد کھائے گا تو شفا ملے گی۔ اسی طرح قرآن کو پڑھے گا تو شفا ملے گی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شفا بنایا ہے، رحمت بنایا ہے، تو اس لیے ان چیزوں سے بادر۔ دیکھیں کہ جو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ چلیں قرآن کو برکت کے لیے لٹکایا جا سکتا ہے، اب ایک عقلی میں دلیل دیتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ اگر قرآنی آیات لکھی ہوں تو وہ پہن کے واش روم میں بھی جاتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں بھی ہوتے ہیں، تو یہ قرآن مجید کی بھی حرمتی نہیں ہے، یہ قرآن کی گستاخی نہیں ہے۔ ایک طرف وہ جادوگر جو قرآن کو واش روم میں لے کے جاتا ہے، ہم اس کو کافر کہتے ہیں، اور دوسری طرف ہم قرآن کو واش روم میں لے کے جائیں تو ہم مسلمان ہیں۔ یہ کام کا انصاف ہے۔ اور تعویذ جب لیا جاتا ہے تو پھر اس کو موچی سے سلائی کرواتے ہیں، اسی سے وہ گندے جوتے سلائی کرتا ہے اور اسی سے وہ تعویذ کو سلائی کر دیتا ہے۔ تو خدا را ان چیزوں سے بچیں۔ قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، لٹکانے کے لیے نہیں آیا۔ احادیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا تعویذ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گروہ آیا مسلمان ہونے کے لیے، تو آپ نے سب سے سلام لی، ایک بندے سے سلام نہیں لی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے اس سے کیوں نہیں سلام لی؟ تو آپ نے مائس نے تعویذ پہنا ہوا ہے۔ اب جس بندے نے تعویذ پہنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلام نہیں لی، اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ آج ہم تعویذ پہنتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی کسی صحابی کو تعویذ نہیں دیا۔ ایک روایت پیش کریں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی صحابی کو تعویذ دیا ہو کہ یہ آپ پہن لیں جا کے، کسی صحابی نے اپنے بچے کو تعویذ دیا ہو، کسی حدیث صحیح سند کے ساتھ یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی کسی کو تعویذ دیا ہو، صحابہ کرام نے تعویذ پہنا ہو۔ بلکہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس ہے، اللہ کے نبی میرے جسم میں دردیں ہوتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھو، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا بتائی، دعا سکھلائی. تو اس لیے آج ہمارے ملک میں یہ کاروبار ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تعویذ لے جائیں، اس کو آپ نے کھولنا نہیں ہے. کیوں کہتے ہیں کہ تعویذ کو کھولنا نہیں ہے؟ ہمارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، جی حضرت نے کہا کہ تعویذ نہیں کھولنا اس لیے ہم تعویذ نہیں کھولیں گے. اس کے اوپر جنات کے نام لکھے ہوتے ہیں، جنات کو پکارا جاتا ہے. پھر ایمان یہ بن جاتا ہے کہ ہم نے تعویذ پہنا تو ہم ٹھیک ہو گئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے تو ان کی بیوی نے تعویذ پہنا ہوا تھا. پوچھا یہ تعویذ شرک، عبداللہ کے گھر میں شرک؟ تو کہنے لگی میں نے یہ بخار کے لیے پہنا ہوا، جب سے میں نے پہنا ہے اس وقت سے میں ٹھیک ہوں. ہمارے معاشرے میں لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ میں نے تعویذ پہنا تو میں ٹھیک ہو گیا. یہ حق کی دلیل نہیں ہے. شیطان کو اللہ نے طاقت دی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس تعویذ کو اتار دیا اور فرمایا کہ شیطان نے تجھے چونکا لگایا ہے. جب اللہ کے اوپر ایمان نہیں رہا، تعویذ کے اوپر ایمان آ گیا تو شیطان کو اللہ نے طاقت دی ہے. اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ہمارے ملک میں یہ کاروبار ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تعویذ لے جائے، اس کے اوپر جا کے جوتے مارے، اور اس کے اوپر قرآن آیات بھی لکھی ہوتی ہیں بعض اوقات، اور کہا جاتا ہے کہ صبح کے ٹائم بھی اور شام کے ٹائم بھی اس کے اوپر جوتے مارنے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جوتے مارے تو ہمارے گھر میں جو جادو کے مسائل تھے، جنات کے مسائل تھے، وہ ختم ہو گئے. بھائی دیکھو آپ نے کتنا بڑا کفر کیا ہے. آپ نے قرآن مجید کی آیات کے اوپر جوتے مارے ہیں. تو وہ جو شیاطین جنات آپ کے گھر میں تھے وہ ریلیف دے دیں گے. وہ تو آپ سے چاہتے ہی شرک کروانا ہے، وہ تو چاہتے ہی آپ سے کفر کروانا ہے. یہ جو بڑے بڑے پگڑیوں والے جن کو نماز تک نہیں آتی، قرآن پڑھنے نہیں آتا، قرآن کا ترجمہ پڑھنے نہیں آتا، انہوں نے ریٹ رکھے ہوئے ہیں باقاعدہ تعویذوں کے. چھوٹی بیماری ہے تو اس کے لیے رقم چھوٹی ہے، بڑی بیماری ہے اس کے لیے بڑی رقم ہے. پھر بیماری کے مطابق تعویذ دیے جاتے ہیں. پھر پوچھا جاتا ہے کہ مہنگا تعویذ چاہیے یا سستا تعویذ چاہیے. تو یہ ایک کاروبار ہے. یہ علماء، یہ لوگ پیر فقیر، یہ کبھی آپ کو یہ چیزیں نہیں بتائیں گے کہ تعویذ نہیں پہننا چاہیے. کیوں؟ ان کا کاروبار ہے، ان کا دھندا ہے. اگر وہ تعویذ نہ دے تو وہ کھائیں گے کہاں سے؟ تو اس لیے آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے. قرآن پڑھیں، قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، فلق ناس پڑھیں. تو آج یہ ویڈیو اس لیے بنائی کہ یہ جو آج پیر ایک پکڑا گیا ہے جو لوگوں کو تعویذ دیتا تھا کہ یہ پہن لیں گے تو روزہ نہیں لگے گا، اور لوگوں کو بیوقوف بنایا اس نے. تو ایسے لوگوں سے، شعبدہ بازوں سے، فراڈیوں سے بچیں، ہوشیار رہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.